View 360 میں 9 سال بعد کسی روسی وزیر خارجہ کا پاکستان کا پہلا دورہ. خطے کی طاقتوں کی جانب سے تعطل کے شکار افغان امن مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششیں تیز. بچوں کو کورونا سے خطرہ بڑوں کے مقابلے میں کم، لیکن ویکسین لگانا پھر بھی ضروری. آخر کیوں؟ پرسنل لیول پہ ای میل کانٹیکٹس، بلاگرز، ان کے ذریعے آپ ایک جنریٹ کرتے ہیں ایک ہائپ. اور کرونا وبا کی صورتحال میں پاکستان کی تھیٹر انڈسٹری نے خود کو کس طرح تبدیل کیا؟ پروگرام ویو 360 میں خوش آمدید. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں ارم عباسی. بھارت کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف ایک 13 رکنی وفد کے ہمراہ کل اسلام آباد پہنچے اور پاکستانی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی. ان کے وفد میں افغانستان کے لیے روس کے خصوصی نمائندے ضمیر کابلوف بھی شامل ہیں. یہ روس کے وزیر خارجہ کا 9 سالوں میں پاکستان کا پہلا دورہ ہے. بھارت میں روس کے وزیر خارجہ نے دفاعی، خلائی اور نیوکلیر میدان میں باہمی تعاون اور تعلقات پر بات چیت کی، جبکہ کرونا کی وبا کے لیے روس کی ویکسین کی بھارت میں 70 کروڑ خوراکوں کی تیاری کا معاہدہ بھی طے پایا. روسی وزیر خارجہ کی آمد سے قبل اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں. روسی وزیر خارجہ کے دورے کی اہمیت افغان امن اور پاک روس باہمی تعلقات دونوں میں کس کے لیے زیادہ اہم ہے؟ بوسٹن یونیورسٹی میں پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے بانی ڈین پروفیسر عادل نجم کہتے ہیں کہ فوری اہمیت تو افغانستان کے لیے ہی ہے. وہ ہمارے ساتھی نخبت ملک سے بات کر رہے ہیں. یہ جو دورہ ہے یہ نہ صرف اس کے بارے میں ہے، لیکن جو باہمی تعلقات اور ان کا جو لانگ ٹرم رجحان ہے اس کی بھی ایک نشاندہی کرتا ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا میں جو تغیر ہے اس وقت، خصوصاً جو بڑی طاقتوں کا تغیر ہے، جس میں ہم عموماً جب بات کرتے ہیں تو وہ امریکہ کی کرتے ہیں، چین کی کرتے ہیں، ان کی کشیدگی کی کرتے ہیں، ان کی رائیولری کی کرتے ہیں. لیکن وہ جو کھیل ہے اس میں روس جو ہے وہ کم از کم اپنے آپ کو ایک پلیئر سمجھتا ہے. پروفیسر صاحب، سرگئی لاوروف جو ہے وہ 13 ممبران پہ مشتمل ایک وفد لے کر پہنچے ہیں پاکستان، اور بلکہ اس سے پہلے وہ انڈیا گئے ہیں اور وہاں سے وہ پاکستان پہنچے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 2 طرفہ تعلقات کے اوپر جو بات چیت ہوگی، اس کا فائدہ جو ہے وہ دونوں طرف میں سے کس طرف زیادہ جاتا ہو آپ دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے لیے اس طرف اس وقت جو ہے وہ اقتصادیات اور اکنامکس، اور جس کو پاکستان جیو اکنامکس کہتا ہے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور پاکستان اس ملاقات سے جیو اکنامکس جو ہے اس کا فائدہ ڈھونڈے گا. روس جو ہے اس کے لیے ابھی تک جس کو آپ جیو پالیٹکس کہتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے. پاکستان میں کم از کم یہ جو ملاقات ہے، روس میں شاید نہ دیکھی جائے ایسے، امریکہ میں بھی نہ دیکھی جائے، لیکن پاکستان میں اس کا ایک تناظر یہ بھی ہے کہ روس کے جو ہے وزیر خارجہ وہ اس وقت پاکستان آئے اسی وقت جب جان کیری جو سابق وزیر خارجہ ہیں اور اس وقت بائیڈن صاحب کے کلائمیٹ انوائے ہیں، وہ جو ہیں وہ بھارت گئے. اور میرے خیال میں یہ نہ روس نے سوچا ہوگا نہ امریکہ نے، لیکن پاکستانی آپٹکس میں یہ سوال جو ہے اس کی بھی اہمیت ہے. اگر افغان امن کے تناظر میں ہی دیکھا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ خطے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے میں رشین، جیسے آپ نے بتایا کہ روس کا ایک لیجٹ سٹیکس ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں، چائنا کا بھی ہے، لیکن روس اور چائنا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کافی تناؤ کا شکار ہیں. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کس حد تک آپ سمجھ لیں کہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، یا کس حد تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایسے میں؟ ایک چیز تو یہ کہ امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے افغانستان میں وہ تو ویسا رہا ہی نہیں، اور نہ ہی ویسا رہا ہے ان تمام سالوں میں، کیونکہ یہ جو جنگ ہے وہ مسلسل طور پہ جاری رہی. امریکہ کی ایک بہت بڑی خواہش ہے، اس میں امریکہ کہوں گا کیونکہ یہ ریپبلکن ڈیموکریٹ کی بات نہیں ہے، کہ یار ہم کسی طرح اس سے جو ہے جان چھڑائیں. اور افغانستان کی تو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ افغانستان میں جانا آسان ہوتا ہے. وہ سکندر کے لیے بھی آسان تھا، وہ مغلوں کے لیے بھی آسان تھا، وہ برٹش کے لیے بھی آسان تھا، سوویت یونین کے لیے بھی آسان تھا، امریکہ کے لیے بھی آسان تھا، لیکن اس کو چھوڑ کے باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور وہ سبق روس نے بھی سیکھا اور اب امریکہ بھی سیکھ رہا ہے. نہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں پھنس جائیں، لیکن نہ ہی امریکہ یہ چاہے گا کہ جب ہم جائیں تو بس ہاتھ دھوئیں اور نکل جائیں اور پھر جو ہوتا ہے ہوتا رہے. تو میرے خیال میں امریکہ کے لیے اثر و رسوخ سے کہیں زیادہ اہمیت جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی ہے.
وائس آف امریکہ نے آپ کے لیے خصوصی انٹرویوز پر مبنی ایک نیا سلسلہ انٹرویو 360 شروع کیا ہے، جس میں ہماری ساتھی سارا زمان آپ کی ملاقات کروائیں گی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات سے۔ انٹرویو 360 آپ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کیا لا رہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ تب یہ تھا کہ اسٹیٹ جو تھی وہ آپ کو کنڈیم کرتی تھی اور عوام آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ اب یو آر فرائٹنگ دا پیپل۔ کنٹروورشل گانے بنانے کا آپ کا سلسلہ رکا نہیں۔ کنٹروورشل ہو جاتے تھے، ہوتے نہیں تھے۔ لوگ جھوٹے سب دیکھتے ہیں۔ فیملی ہونی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب سائڈ ہو گیا، اب تو اور کون ہے بھائی یہاں پہ سنگل؟ کیا کبھی کوئی پریشر فیس کیا ہے کہ یہ کہیں یا یہ نہ کہیں؟ In this age and time, censor. Maryam is more charismatic than her father. And I think that Bilawal is far less charismatic than his mother. جگنو کبھی کبھی آپ کی چڑیا بھی بن جاتی ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا ایک دن۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/VOA اردو پر، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ حال ہی میں فائزر اور بیون ٹیک نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی کووڈ-19 ویکسین 12 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو محفوظ رکھنے میں 100% کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ ماہرین اس پیش رفت کو انتہائی خوشائن قرار دے رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں بچوں کے لیے ویکسین کو اہم کیوں سمجھا جا رہا ہے، بتا رہی ہیں صبا شاہ خان۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کووڈ-19 سے بچوں کو شدید انفیکشن کا خطرہ کم ہے۔ اس کے باوجود ماہرین کووڈ ویکسین بچوں کے لیے ضروری قرار دے رہے ہیں۔ کہ جو سٹڈیز آئی ہیں تو اس میں پلمنری فائبروسس ہوتا ہے ان بچوں میں، یقیناً بچوں کی تعداد کم ہے۔ پلمنری فائبروسس میں لنگس کی سکارنگ ہو جاتی ہے، اس سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ابھی بہت کم ہے اور وہ کچھ بچوں میں انہوں نے دیکھا ہے، تو اب وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نئی باتیں پتہ چلیں گی کہ اس کے کیا ایفیکٹس ہیں۔ اگرچہ بچوں میں کووڈ کے نتیجے میں کم مسائل دیکھنے میں آئے ہیں اور بہت سے واقعات میں ان میں انفیکشن کی کوئی بڑی علامات سامنے نہیں آئیں، لیکن وہ اس وائرس کو دوسروں میں منتقل کر سکتے ہیں، اور ان کو محفوظ رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ غیر محفوظ رہے تو وائرس ختم نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں وبا پر صحیح معنوں میں قابو پانے کے لیے سب لوگوں کو وائرس سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ بیماریوں کی روک تھام کے امریکی وفاقی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق 5 سے 10 سال تک کی عمر کے بچوں کے مقابلے میں ٹین ایجرز میں کووڈ-19 کی تشخیص 2 گنا زیادہ ہوئی ہے۔ زیادہ تر جو ڈیٹا ہے وہ تب سے اسکول بند ہیں اور آہستہ آہستہ اسکول شروع ہوئے، اور جب اسکول شروع بھی ہو گئے تو زیادہ تر میری پریکٹس میں تو ماؤں نے اپنے جو زیادہ تر چھوٹے بچے تھے، کیونکہ اس میں اکیڈیمکلی اتنا اسٹرانگ کام نہیں ہوتا، تو زیادہ تر ماؤں نے وہ بچے ویسے ہی گھر میں رکھنا شروع کر دیے۔ تو آئی تھنک اٹس ٹو ارلی کہ ایک ہی فیکٹر کو کہا جائے۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ٹین ایجر جو ہیں وہ ان میں کمپلائنس کم ہے۔ حال ہی میں فائزر اور بایون ٹیک نے اپنی کووڈ-19 ویکسین کے 12 سے 15 سال کی عمر کے 2500 بچوں پر ٹرائلز مکمل کیے ہیں۔ فائزر کا دعویٰ ہے کہ ان کے نتائج کے مطابق کسی بھی ویکسین لینے والے بچے کو نہ تو کووڈ-19 انفیکشن ہوا اور نہ ہی ویکسین کا منفی رد عمل، یعنی ان کے مطابق ویکسین انفیکشنز روکنے میں 100% مؤثر ہے۔ فائزر اور موڈرنا دونوں نہ صرف 12 سال اور اس سے بڑی عمر کے گروپ میں بلکہ 6 ماہ تک کے بچوں میں بھی ویکسین کی مختلف خوراکوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ 20 مائکرو گرام سے لے کر 50 یا 100 مائکرو گرامز تک جو کہ بالغ افراد کی ڈوز ہے آزمائیں گے۔ لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسی ویکسین بنانے کی راہ پر بخوبی گامزن ہیں جو 6 ماہ کے بچوں سے لے کر 150 سال کی عمر تک کے افراد کے لیے محفوظ اور مؤثر ہوگی۔ پیٹر پٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسٹرازینیکا کی ویکسین سمیت ان ویکسینز کے فوائد خطرات سے کہیں زیادہ ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے لیے ممکنہ ویکسین ایسٹرازینیکا ویکسین کے متعلق ڈاکٹر ارم کہتی ہیں، تو اگر انگلینڈ میں وہ چیز اویلیبل ہے اور وہ اور یوز کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں اویلیبل ہے، تو میں یقیناً پاکستان کی ماؤں کو ایڈوائز دیتی ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کو ویکسین لگوائیں
اور چھوٹے موٹے ہنڈرنسز اور آبسٹیکلز آتے رہتے ہیں، لیکن یقیناً یہ کافی جانچ کے بعد ویکسین مارکیٹ میں آئی ہے۔ آنے والے دنوں میں فائزر بچوں میں اپنے ٹرائلز کے مکمل اعداد و شمار FDA کو ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کے لیے پیش کرے گی۔ موڈرنا کے بچوں میں ٹرائلز ابھی جاری ہیں، جبکہ کووڈ-19 کے لیے ایسٹرازینیکا کی ویکسین کو امریکہ میں استعمال کے لیے منظوری نہیں مل سکی ہے۔ فائزر بایون ٹیک ویکسین 16 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے پہلے ہی استعمال کی جا رہی ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ دوسری طرف پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر اپنے عروج پر ہے، جس کے پیش نظر حکومت نے وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں پہلی سے 8ویں جماعت کے سکولز 28 اپریل تک بند کر دیے ہیں۔ تاہم وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق 9ویں سے 12ویں جماعت کے لیے سکولز اور کالجز 19 اپریل سے کھول دیے جائیں گے، جبکہ ان کے امتحانات مئی کے تیسرے ہفتے میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں اپڈیٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے گیتی آرا انیس۔ گیتی، آپ ہی نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر گلہ کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ پریکاشنری میجرز نہیں لے رہے۔ ایک تو تازہ صورتحال بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ پیرنٹس اور بچوں کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں ارم، اس وقت سچویشن جو ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ تیسری ویو جو ہے اس نے ہٹ کیا ہوا ہے پاکستان کو کافی برے طریقے سے، اور کافی زیادہ ہاسپٹلس پہ بھی کافی بوجھ ہے، اور ڈیلی جو ہے تقریباً 4000 سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں جب پیک کیا تھا کووڈ نے اپنی پہلی ویو میں، تو اس وقت تقریباً کوئی 6000 کے قریب کیسز گئے تھے، اور بہت کم دنوں کے لیے ایسا ہوا تھا۔ لیکن ہماری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، اور ہم پمز میں اور جو اس کے جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان سے بھی ہم نے پتہ کیا، ان کی میڈیا میں بھی یہ بار بار سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ پہلی دونوں جو ویوز تھی ان میں جو بچے تھے ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی مریضوں کے طور پہ۔ پہلی ویو میں تو بچے آئے ہی نہیں، اور جو دوسری ویو تھی اس میں بچے اگر آئے تو وہ 12 سال سے نیچے کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی تشویشناک ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انفنٹس جو ہیں، جو کہ نومولود بچے ہیں، وہ بھی اسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ ایک پینک کی سچویشن ہے۔ آپ نے جیسے بتایا کہ سکولز جو ہیں وہ اسی وجہ سے کل یہ فیصلہ کیا گیا NCOC کی میٹنگ میں کہ ان کو 28 اپریل تک بند کرنا ہے، جبکہ انہیں 19 اپریل سے پہلے کھول دیا جانا تھا۔ ہاٹ سپاٹس میں بند کیے گئے ہیں۔ ہم اس وقت میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں، اور راولپنڈی کا علاقہ جو ہے یہ بھی ان ہاٹ سپاٹس میں آتا ہے، جہاں پہ شرح کافی زیادہ ہے انفیکشن کی، جس کی وجہ سے یہ سکولز اب بند رہیں گے۔ اب اسد عمر صاحب نے کل ہمیں یہ بتایا کہ جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ ابھی تک جو ویکسینیشن ہے وہ صرف 10 لاکھ لوگوں کو اب تک ویکسینیٹ کیا جا سکا ہے، تو بچوں کی باری جو ہے وہ کب تک آئے گی، اس میں جو ہے ابھی کوئی بھی طور پہ کوئی بھی حتمی طور پہ کچھ بتا نہیں پا رہا۔ گیتی آرا انیس، اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کووڈ-19 کے دور میں سماجی سرگرمیاں محدود ہونے سے پرفارمنگ آرٹس کا شعبہ بھی متاثر ہوا ہے۔ تخلیقی اور کلاسیکل تھیٹر سے جڑے بعض لوگ نئے دور کے نئے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کام جاری رکھنے کی نئی راہیں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ تھیٹر ہالز میں سٹیج بند ہونے سے کمرشل تھیٹر جیسی سرگرمیاں بھی ماند پڑی ہیں۔ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔ اجوکا تھیٹر گزشتہ 30 سال سے ایسے موضوعات پر مبنی تخلیقی سٹیج ڈرامے پیش کرتا آیا ہے جو پاکستانی معاشرے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تاہم کووڈ-19 کی وبا کے باعث اجوکا کو ناظرین کے سامنے لائیو ڈرامہ پیش کیے 1 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا ہے۔ یہی نہیں، وبا کا اثر اجوکا تھیٹر کی ان سرگرمیوں پر بھی پڑا جن کا مقصد نوجوان فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کی تربیت ہے۔ رائٹنگ کی کلاس نسبتاً آسان تھا کہ اس میں فوکس رائٹنگ پہ ہے، ڈسکشن پہ ہے، لیکن جو ایکٹنگ کی کلاس ہے اس میں چیلنج تھا کہ آپ ایکٹنگ میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ اور آئی کانٹیکٹ اور فزیکل ایکسپریشنز آن گراؤنڈ کے بغیر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ورک شاپس کی، کچھ انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس تھے ان سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ 1 سال کے دوران اجوکا تھیٹر کے ذریعے شائقین کے لیے 2 نئی کہانیوں پر مبنی ڈرامے جبکہ 6 سے 7 ماضی کی کہانیوں پر مبنی یادگاری ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس پیمانے پر تھیٹر پرفارمنسز کی آن لائن پیشکش کورونا کے پہلے سال تو ممکن نہ تھی، لیکن اس کے باوجود کورونا لاگ تھیٹر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ ڈرامیٹک ریڈنگز بھی آن لائن پیش کی گئیں۔ زارا مین گیٹ کی طرف بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ آؤٹ ریچ بڑھتی بھی ہے ان نمبرز اینڈ آلسو ان ٹرمز آف جیوگرافیکل اسپریڈ۔ پرسنل لیول پہ ای میل کانٹیکٹس، بلاگرز، ان کے ذریعے آپ ایک جنریٹ کرتے ہیں ایک ہائپ
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको लाइव देखें और जो लाइव नहीं देख सकते वो उसकी रिकॉर्डिंग को देखें। अलहमरा आर्ट कौंसिल लाहौर गुज़िश्ता 40 साल से परफॉर्मिंग आर्ट्स का मरकज़ है, जहां परफॉर्मिंग आर्ट्स की क्लासेस के इनेकाद के अलावा परफॉर्मेंस हॉल्स भी मौजूद हैं। सिर्फ लाहौर से ही नहीं बल्कि मुल्क भर से लिखारी, डायरेक्टर, फनकार यहां खेल पेश करने आते हैं। इस इदारे के दरवाजे बंद होने से थिएटर की सनत से जुड़े अफराद खासे मुतासिर हुए। म्यूजिशियंस ने सफ़र किया, एक्टर्स ने सफ़र किया, डायरेक्टर्स ने सफ़र किया, राइटर्स ने किया, मेकअप आर्टिस्ट ने किया, ड्रेस मास्टर ने किया। कोविड के पूरे 1 साल में कुछ भी नहीं हुआ। सब लोगों ने नए थिएटर, नए ड्रामाज तैयार किए हुए हैं। अब वो वेट कर रहे हैं कि कब एक अच्छा आइडियल टाइम आए कि लोग आना शुरू हो जाएं। और डरे हुए बच्चों के गल च पाउण वाले काले तवीद। स्टेज पर पेश किए जाने वाले ड्रामों का एक दूसरा रुख कमर्शियल थिएटर भी है, जिन्होंने ताहाल ऑनलाइन तरीके को नहीं अपनाया। लेकिन कोविड-19 कमर्शियल थिएटर की ज़बू हाली की इकलौती वजह नहीं। कफन तैयार हो चुका है और दफन होने वाला है। उधर ड्यूटी थी 20% ड्रामे की, डांस था उसकी थी 60%। तो जो बिजनेस माइंड लोग थे उन्होंने उसको इकट्ठा कर दिया। नाम ड्रामे का है और डांस हो रहा है। थिएटर कमर्शियल हो या क्लासिकल, दोनों तर्ज के तमाशाई और शायकीन तफरीह के मौके चाहते हैं, जिसके लिए थिएटर खुलने का इंतज़ार है। और इस सनत से जुड़े अफराद का हुकूमत से मुतालबा है कि उन्हें कम अज़ कम ओपन एयर लाइव परफॉर्मेंस की इजाज़त दे दी जाए, ताकि फ़नकार मुतासिर हों और ना ही फ़न। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। गुर्बत के बावजूद पाकिस्तान में अक्सर वालिदैन मुफ्त तालीम, किताबों और यूनिफॉर्म जैसी सहूलतें फराहम करने वाले सरकारी स्कूल्स में बच्चों को भेजने पर राज़ी नहीं होते। तो क्या वो गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से चलाए जाने वाले स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजने पर आमादा होंगे? इसकी तफसील समन खान आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में बताएंगी, मगर अभी देखते हैं इस रिपोर्ट की एक झलक। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा सुबह जाएगा, कूड़ा उठाएगा, कागज़ उठाएगा और शाम को वो 150-200 रुपये लेकर आएगा, तो फिर ही हमारा निज़ाम चलेगा। जो ये बच्चे होते हैं, ज़्यादातर इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो डेली वेज वर्कर्स होते हैं। वो अपने बच्चों को भेजना नहीं, खेलने एक तरह से चाह रहे हैं, और हम ये जो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे आके पढ़े। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। अब वक्त है हमारे हफ्तावार सेगमेंट सिंपली अमेरिका का। अमेरिका को तारकीन वतन का मुल्क कहा जाता है। यहाँ आपको हर रंग और नस्ल के लोग मिलेंगे, मगर साथ ही इस मुल्क में नस्ल और रंग की बुनियाद पर होने वाले जराइम या हेट क्राइम्स भी एक हकीकत हैं। एशियाई निजात अमरीकी हों, मुसलमान हों या सियाफाम शहरी, उनके लिए इस ड्रीम कंट्री में ज़िंदगी बाज़ औक़ात मुश्किल भी हो सकती है। आज के सेगमेंट सिंपली अमेरिका में एक पाकिस्तानी ने इसी बारे में पूछा है एक सवाल, जिसका जवाब शामिल किया है फ़ायज़ा बुखारी ने इस सेगमेंट में। आइए देखते हैं। वेलकम टू सिंपली अमेरिका। आज हम एक हसास मौजू पर बात करेंगे, यानी अमेरिका में हेट क्राइम, जिसका मतलब है किसी के रंग, नस्ल, मजहबी अकायद की वजह से उसे जराइम का निशाना बनाना। आपने हालिया दिनों में एशियाई अमेरिकन पर हमलों की खबरें सुनी होंगी, जिन्हें कोरोना वायरस का जिम्मेदार समझकर नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। सदर जो बाइडन को भी एशियन अमेरिकन अफराद पर हमलों को रोकने के लिए एक्शन प्लान का ऐलान करना पड़ा। आज के सेगमेंट में हम अमेरिका में नस्ली मुनाफरत पर मबनी जराइम के अलावा इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। मेरा नाम उज़ैर मलिक है। अमेरिका में रहने वाले गैर मुल्की
किस हद तक महफूज हैं। आज हमारे एक्सपर्ट हैं हुज़ैफा शहबाज, जो अमरीकी मुसलमानों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम द काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी केयर से मुंसलिक हैं। आपने एशियाई अमरीकियों का जिक्र किया। कुछ हफ्ते पहले किसी जायजे में बताया गया कि उनके खिलाफ 4000 हमले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। वो तो सिर्फ एक ग्रुप है। फिर मुसलमान भी हैं जो आला सतह पर हर तरह के इम्तियाजी सलूक का तजुर्बा करते हैं। यहूदी भी यहूद मुखालिफ तासुब और नफरत का सामना कर रही हैं, जैसे उनकी इबादत गाहों पर हमले, सियाह फाम अफराद को ले लें, उनके खिलाफ पुलिस का तशद्दुद और आखिर में वो मसला जिसे सियासतदान संजीदगी से नहीं लेते, यानी फायरिंग से बड़े पैमाने पर हलाकतें। हम अप्रैल तक ही पहुंचे हैं और अमेरिका में कत्लेआम के 9 वाकयात हो चुके हैं। तो मैं ये कहूंगा कि फिलहाल अमेरिका महफूज नहीं लग रहा, लेकिन यूरोपीय या दीगर ममालिक के मुकाबले में अमेरिका फिर भी गैर मुल्कियों के लिए ज्यादा महफूज मुल्क है। जैसे फ्रांस में मुस्लिम इदारों पर क्रैकडाउन और हिजाब पर पाबंदी, भारत में मुसलमान और दीगर मजहबी अकलियतों के खिलाफ बढ़ते हुए हमले, और चीन में भी। अमेरिका को तारिकीन वतन का मुल्क कहा जाता है। मुल्क के कदीम आबाई अफराद को छोड़कर इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोग या उनके खानदान किसी न किसी मुल्क से हिजरत करके यहाँ आए, लेकिन हर मुल्क की तरह यहाँ के भी अपने मसाइल हैं। FBI के मुताबिक सन 2019 के दौरान किसी न किसी तासुब की बुनियाद पर तकरीबन 8,500 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसमें तकरीबन 58% रंग और नस्ल जबकि 20% मजहबी अकीदे की बुनियाद पर थे। हुज़ैफा शहबाज ने अमेरिका में इस्लामोफोबिया का जिक्र किया। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ इस्लाम मुखालिफ जज्बात और वाक़यात की मुमकिन वजूहात क्या हैं। अमेरिकी इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री जो सियासतदानों, थिंक टैंक्स, स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट वगैरह पर मुश्तमिल है, जो माली या सियासी फवाइद के लिए इस्लाम और मुसलमानों का इमेज खराब करते हैं। इसके लिए वो लाखों डॉलर्स डोनेशन जमा करते हैं, अमेरिकी कांग्रेस के सामने शहादतें पेश करते हैं और ग्रास रूट सतह पर मुहिम चलाकर इस्लाम के बारे में अमेरिकी अवाम की राय को बदलते हैं। दूसरा, इस्लामोफोबिया को सियासी हथकंडे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका तीसरा अंसर गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी है। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक मुसलमानों की जानिब से किए गए दहशतगर्दी के हमलों को दूसरे ग्रुप्स के हमलों के मुकाबले में मीडिया की जानिब से औसतन 357% ज्यादा कवरेज मिली। लेकिन इस तस्वीर का एक पहलू और भी है कि मुसलमान अमरीकी आबादी का तकरीबन 1% होने के बावजूद सियासत समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया नजर आते हैं। जैसे सियासत के आला तरीन ऐवानों तक पहुँचने वाले मुसलमान अरकान कांग्रेस कीथ एलिसन, आंद्रे कार्सन और अमरीकी कांग्रेस की पहली मुस्लिम खवातीन अरकान इल्हान उमर और रशीदा तलीब। सदर जो बाइडन की टीम में भी कई मुसलमान मौजूद हैं, जैसे अमरीकी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में डिप्टी डायरेक्टर समीरा फाजली, वाइट हाउस के उमूर बराए कानून साजी की डिप्टी चीफ ऑफ द स्टाफ रीमा दोदिन, कौमी सलामती और फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र सलमान अहमद। सियासत के अलावा भी हर शोबे में मजहबी और नस्ली अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने नुमाया मकाम हासिल किया। शायद इसीलिए अमेरिका को लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ भी कहा जाता है। आपकी क्या राय है? हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आज का व्यू 360 ख़त्म हुआ। प्रोग्राम पर अपना फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। और जाते जाते आपको अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बहार के रंग दिखाते हैं, जहाँ के कार्ल्सबाद बाग में 7 करोड़ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। उन्हें देखने के लिए हर साल बेशुमार लोग आते हैं, लेकिन सन 2020 में वबा की वजह से ये बंद हो गया और इस साल इस बाग को सयाहों के लिए दोबारा खोला गया है। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। आपसे कल फिर मिलेंगे। ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्जिए देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।